السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ، اور میں آج بہت دنوں کے بعد ولاگ کے ذریعے آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ٹیکنیکل پرابلم تھی جن کی وجہ سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ تو دوستو، محرم کے ایام ہیں، اور محرم کے ایام میں اگر ہم باتیں محرم کے حوالے سے ہی کچھ کریں، عزاداری کے حوالے سے کریں، تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اہل تشیع عزاداری کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کوچہ و گلی میں، دکانوں پہ، بازاروں میں، ہر جگہ پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اہل تشیع کی عزاداری کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں اور جو شیعہ عزاداری بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ان کی نظر میں یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور جو ان کے اینٹی ہیں وہ اس کو گناہ عظیم کہتے ہیں، اور اس کو بدعت، اس کے بعد اپنے عقائد کے مطابق اس کو انتہائی نامناسب اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا جائزہ تاریخی حوالے سے لیں تو محرم بیسیکلی یا عزاداری جو ہے امام حسین کی، یہ امام حسین کا واقعہ جو ہے کربلا کا، وہ بیسیکلی دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں ان میں ایک تمثیل جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہوتی ہے، روایت میں موجود ہوتی ہے، پتھ کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو ایک تمثیل کے ذریعے مذہب پہ یا روایات پہ یا عقائد پہ قائم رہنے کے لیے ایک طرح سے اس کو پکا کرتی ہیں۔ پکا میں نے بڑا سادگی سے بولا ہے، اس لیے کہ روایات پکا ہی کرتی ہیں آپ کے عقائد کو، آپ کے رجحانات کو، آپ کی رسومات کو، رواجات کو۔ تو بیسیکلی امام حسین کی شہادت کے بعد جو حسینی کلچر آپ کہہ لیجئے جو پروان چڑھا بنو امیہ کے مقابلے میں، ایک تو جو حسینیت کا لشکر تھا ان کے محدود وسائل اور سیاسی وجوہات اس میں بہت زیادہ تھیں، تو ان کے لیے یہ کربلا کا واقعہ سننا سنانا ایک تبلیغی ذریعہ بن گیا ائمہ معصومین اور ان کے ماننے والوں کے لیے۔ تو اس انداز سے چلتا رہا۔ اس پہ پھر بنو امیہ بنو عباس کے ادوار میں بہت سی سختیاں اور مصائب بھی آئے۔ اینی ہو، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ یوں ہی پھیلا جیسے اہل تشیع کی علماء کہتے ہیں کل ارض کربلا اور کل یوم عاشورہ۔ تو وہ ایک انٹرنیشنلی طور پہ جو کربلا کا واقعہ تھا وہ پھیلتا پھیلتا ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں گیا، اور وہاں کے کلچر کے مطابق ان لوگوں نے اس تمثیل کو جو کہ حق سچ کا واقعہ تھا اس کو قبول کیا، اور امام حسین کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں رسومات و رواجات کے ساتھ عزاداری کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم بات کریں گے سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی۔ ایسے تو اگر آپ یوٹیوب پہ یا کسی بھی چینل پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کو دنیا بھر میں مختلف طریقے سے مل جائیں گے، ڈھول تماشے پتاشے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ عزاداری جو منائی جاتی ہے، اور وہ وہاں کا کلچر اور تہذیب اور تمدن ہے، اس کے مطابق امام کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایران کے فاطمی خلفاء، فاطمی جو علماء دین تھے، صوفیان تھے، ان کی وساطت سے کربلا کا ذکر پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو مغل بادشاہ تھے ان کے ذریعے، مغل جو تھے ان کی تہذیب میں مجالس، مرثیہ خوانی، چونکہ شاعری اس خطے کا ایک خاص لہجہ تھا، تو مرثیہ خوانی میں جو تھا وہ سلسلہ بہت ہی متاثر کن تھا سب کانٹیننٹ میں۔ تو یہ سب بر صغیر میں کیا پاکستان سے پہلے یہ کلچر تھا کہ ہندو مسلم جو تھے وہ کٹھے اس تہوار کو منایا کرتے تھے، اور ایک طرح سے جیسے ہندو اپنی کئی رسومات مناتے ہیں اور دوسرے مذاہب مناتے ہیں اور میرکل مناتے تھے پارٹیشن سے پہلے، تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن پاکستان میں بھی بہت عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اب جب محرم آتا ہے تو یہ بحث و تمیز شروع ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ کافر ہے، فلاں جو ہے وہ جناب
ماتمداری کرتا ہے اور یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، خاص طور پہ زنجیر زنی اور اس طرح کی باتیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے مدلل باتیں جو اپنے ان کے دلائل ہوتے ہیں اہل تشیع بھی دیتے ہیں. اس میں سب سے حیران کن جو ایلیگیشن لگتا ہے، جو مجھے خاص طور پہ بڑا حیرت زدہ بھی کرتا ہے اور کسی حد تک مجھ پہ شاید الزام بھی لگے کہ میری بیک گراؤنڈ شیعہ فیملی کی ہے، ان محرم کے ایام میں اتنی تکلیف کسی اینٹی شیعہ کو نہیں ہوتی، کسی دوسرے مسلک کے فرد کو نہیں ہوتی جتنی ہمارے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور لبرل حضرات جو ہیں ان کو کسی کی کالی شرٹ پہننے پر، کسی کی مجلس میں جانے پہ، کسی کا عزاداری میں شریک ہونے میں، اس میں بہت بہت بڑے دانشور جو ہیں لیفٹ کے ان پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جس میں کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے ممار جن کو کہا جاتا ہے جو فاؤنڈر تھے کمیونسٹ پارٹی کے، ان کے نام لیے جاتے ہیں کہ جناب وہ کمیونسٹ تھے لیکن 10 محرم کے روز عاشورہ کے دن وہ کالی قمیض شرٹ پہن کر جلوس میں چلے جاتے تھے عزاداری منانے کے لیے. یہ بہت اعتراض ترقی پسندوں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ لوگ جو یکجہتی کے لیے لوہڑی پہ، دشہرا پہ، کرسمس پہ، ایسٹر پہ، ایون کہ ہولی پہ، دیوالی پہ مبارکبادیں دیتے ہیں، لیکن اپنے ہی خطے کا ایک مسلک، اپنے ہی بھائیوں کا، اپنے ہی پڑوسیوں کا جس میں وہ ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں، اس سے وہ شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو جاہل قرار دیتے ہیں جو جاتے ہیں، اور ان کو بلکہ توغلا بھی اور جھوٹا بھی. یعنی ہو یہ تو میرے ترقی پسندوں کا آپ کو پہلو دکھایا ہے. تو یہ جناب عزاداری کو فوکس کر کے جس طرح اس پہ تنقید کی جاتی ہے وہ بے شک عقلی طور پہ ٹھیک ہوگا، لیکن جو کلچر اور ثقافت ہے وہ بیسیکلی غیر ارادی طور پہ، غیر شعوری طور پہ کلچر کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس میں اتنا اسکوپ ہے. اور یہ بہت سی رسومات پہ، بہت سے عقائد پہ جو کلچر ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور کلچر ہی متاثر کن چیزیں لے کے آتا ہے اور اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اہل تشیع کی جو عزاداری تھی، اس نے ایک دور میں جب آزادی تھی، ملنا، لوگ دوسرے مسالک کے بھی شامل ہوتے تھے، تو ان کے لیے بہترین ذریعہ تھا اپنی تبلیغ کا. مجلس سننے کے بعد شیعوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی، وہ غیر شیعہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ شیعہ ہو جایا کرتی تھی. تو ابھی حیرت کی بات ایک اور بھی ہے کہ یہی عزاداری جو شیعہ قوم کی، شیعہ ملت کی بنیاد تھی، جڑیں جس سے پھیلتی تھیں، اس پہ شیعہ ہی مسلک کے لوگ اعتراضات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ اس میں جو میوزک کا عنصر ہے، جو ذاکری کا عنصر ہے، جو کسی فلمی طرز کے گانے پہ گایا جاتا ہے اور یہ الہات کے ساتھ یا لہہ کے ساتھ یا سر کے ساتھ جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں. ایون کہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور جو شیعہ اینٹی شیعہ ہیں مجالس کے اور کلچرل ایکٹیویٹیز کے، وہ اٹھ کر اس کو بند کروا دیتے ہیں. یہ ان کا آپس میں اہل تشیع کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس پہ کانفرنسیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، اور یہ فکری تضاد جو ہے بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور لڑائی ہے شیعہ ممبر کی، جس کے لیے شیعہ ملائیت اس کو کیش کرواتی ہے الیکشن پہ حکومتوں سے، اور خاص طور پہ ایک پڑوسی ملک ایران کی فنڈنگ سے. دوسری طرف جو ذاکرین ہیں وہ ہیں جن کی بیس، اور بانیان مجالس ہیں جن کی بیس ہی یہ عزاداری ہے. وہ سارا سال جو ہے اس عزاداری کی بیس پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی پبلک ریلیشن شپ ان کی خاندانی روایات جو ہیں اس سے آگے بڑھتی ہیں، لسن جن کے پاس ہیں تازیہ داری کے، ذوالجناح کے. تو اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر میں جو عزاداری منائی جاتی ہے، ذوالجناح اہل جو تشبیہ ہے امام حسین کے گھوڑے کی، وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا. اور یہ پاکستان میں شروع ہوا، اور ابھی پچھلے دنوں قزل باش فیملی کے شاہ حسین جو تھے وہ اس بات کا اظہار ایک انٹرویو میں کر رہے تھے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جو ذوالجناح یا گھوڑا مولا کا حضرت امام حسین کی شبیہ برآمد ہوئی، وہ قزل باش فیملی کو اعزاز ملا. وہ سائز تھے، وہ گھوڑے کو سنبھالنے والے، تو انہوں نے یہاں شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کا سلسلہ شروع کیا.
تعزیہ جو ہے یہ ہندوانہ کلچر کا سلسلہ تھا، جس کو مسلمان اور ہندو دونوں ہی مناتے تھے. وہ بھی ہمارے عزاداری کا بہت اہم ایک حصہ ہے. اور اسی طرح نوحہ خوانی. اور اگر آپ سرائیکی پٹی کے ذاکرین کی مجالس سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا سوز ہے اور کتنا درد ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی میت کو پرسہ دینے جاتے ہیں تو اس میں جو رونے کا عمل ہے، سوگ کا عمل ہے، دکھ کا عمل ہے، وہ اپنے اپنے کلچر اور تہذیب و تمدن اور اسٹیٹس کے مطابق، کلاس کے مطابق. تو اہل تشیع جو محرم مناتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا اپنا ایک تشخص ہے، ایک روایت ہے، ایک فیملی سے ان کو ملتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. اور اس کا یہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. عبادت جو سمجھتا ہے اس کو آزادی حاصل ہے کہ اس کو عبادت قرار دے، اور جو اس کو بدعت اور گناہ سمجھتا ہے اس کو بھی گو آزادی حاصل ہے. لیکن اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے قائد کی تبلیغ کے لیے، اپنے کتھارسس کے لیے، اپنی مذہبی سیٹسفیکشن کے لیے جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے. میں یہ بات خاص طور پہ اپنے ترقی پسند دوستوں کو، کامریڈس کو، لبرلس کو ضرور عرض کروں گا کہ جناب ذرا ہاتھ ہولہ رکھا کرو. آپ سب دوستوں کے لیے نیک خواہشات. اپنا بہت خیال رکھیے.